لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اول تا آخر شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج اور بہت کچھ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ ماہ رجب شریف ہے، ماہ رجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے، اس عظمت اور بزرگی والے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج رجب شریف کی تیسری شب ہے اور 3 رجب شریف ناظرین حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں یہ بھی نیت فرمائیں ماشاءاللہ کہ آج کے جو پروگرام ہوگا، جو سلسلہ کریں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ الکریم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، بزرگان دین، اولیاء کاملین، تمام مومنین مومنات، بالخصوص اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کرنے کی ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، عظیم بزرگ، سلطان الہند، ہند کے شہنشاہ، ہند کے بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ کو چھٹی شریف کے نام سے الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کا عرس مناتے ہیں 6 رجب شریف کو الحمدللہ۔ تو بات چلی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی، تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک خاص عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، ناظرین نوٹ فرما لیں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کی جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، جن کو کم نظر آتا ہو، آنکھوں کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، یا جن کے چشمہ لگا ہوا ہو، نمبر بڑھ چکے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا ہوا خاص عمل عرض کرنے لگا ہوں، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کو دیکھنے کی برکت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک یہ اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جس کا چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ تلاوت قرآن کریں اور چومیں بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا، اور دیکھنے کی بھی نیت فرما لیں چلیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم دیکھتا ہے نا اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ تو ثواب کی نیت سے ضرور دیکھیں، پڑھیں بھی، دیکھیں گے، ہاتھ لگائیں گے، چومیں گے تو الحمدللہ سبحان پڑھنے کی بھی توفیق نصیب ہو ہی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، روحانی علاج بیان کرنے کے لیے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے۔ جنید بھائی کراچی سے فیضان عرض کر رہا ہوں، میرے گھر کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، پراپرٹی وغیرہ کا، دعا کریے گا اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد حل فرما دے۔ مزید دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ فیضان بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھر کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ پاک خیر کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، باہمی مشاورت سے، عفو و درگزر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بڑوں کی مشاورت سے، بڑوں کو اعتماد میں لے کر ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ گھریلو مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ سبحان ایک وظیفہ یہ بھی ہے، جو کوئی 20 مرتبہ یا رافعوں پڑھ لینا تو اس کے الحمدللہ سبحان تمام جائز کام پورے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 20 مرتبہ یا رافعوں پڑھا کریں، اللہ پاک سب بہتر
فرما دے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا بھائی دماغی مریض ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے اور وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور مجھے میرے والدین سمیت مکہ مدینے کی بعدب حاضر کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، بچوں کے دلوں میں بھی الحمدللہ عز و جل سفر مدینہ کی محبت، مدینہ کی محبت، حج و عمرہ کی سعادت کی دعاؤں کا کہنا، یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار حرمین طیبین کی بات عباس و حاضری نصیب فرمائے۔ بھائی کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ دماغی امراض میں مبتلا ہیں، اس کا ایک عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک دعا ہے میں بیان کرتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ دماغی جو کمزوری ہوتی ہے، جو لوگ دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ دعا یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کے سر پر دم کر دیں۔ اچھا، اس کا تاکید اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک خاص وقت مقرر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے دن کے 12 بجے آپ نے وقت مخصوص کر لیا کہ اس وقت میں ہی میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، تو اگلے دن پھر آپ نے دوپہر 12 بجے ہی جو ہے نا یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تو 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کریں، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے دماغی کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ کچھ میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں، یہ میسیجز آئے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ طفیل نام ہے، والدہ کا نام ہے بخت بیگم، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں مویشی نہیں بچتے، جانور مر جاتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے اور دعا بھی کروا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک اور میسج ہے کہ میں نے اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے، ان کے پیروں میں کالے نشان پڑتے ہیں، پھر پھٹ جاتے ہیں، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے، لازمی استخارہ کر کے بتائیے گا، روحانی علاج بھی بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور میسج ہے عبدالغفور، والدہ کا نام ہے حرمت خاتون، کام میں مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، استخارہ کر دیجیے گا۔ ایک اور میسج ہے، نام ہے علی اصغر، والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی، کاروبار بھی ٹھیک نہیں، سکون نہیں ملتا، دل کو بے سکونی رہتی ہے، روحانی علاج بھی استخارہ بھی کر دیجیے، روحانی علاج بھی بتائیے اور استخارہ بھی فرما دیجیے، کیا وجہ ہے۔ محمد نواز اتاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے۔ یہ ایک اور میسج ہے، میرا نام عائشہ فاطمہ ہے، مجھے ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، استخارہ کروانا ہے، میں نے بہت علاج کروایا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا، دعا بھی کیجیے گا، استخارہ بھی کریں اور کوئی روحانی علاج بھی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے روحانی علاج کے حوالے سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو، مجھے عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسوں کے حوالے سے اور سکون ان کو رہے اور برے خیالات وغیرہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کو آتے رہتے ہیں، اللہ کریم ان کا معاملہ حل فرمائے۔ بہرحال آپ ایک کام کیجئے گا، سب سے پہلے تو آپ باوضو رہنے کی کوشش فرمائیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو تو آپ جو ہے وضو کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے، انشاءاللہ کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ایک تو یہ ہے کہ برے خیالات اور جو آپ کو وسوسے آتے ہیں، خواب بھی برے اگر آتے ہیں تو اس کے حوالے سے روحانی علاج ہے، آپ نوٹ کر لیں اور یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 دفعہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور دم کر کے آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ برے خواب برے خیالات آپ کو نہیں آئیں گے۔ ایک تو باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرا یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان قریب میرا آپریشن ہونے والا ہے، تو آپریشن سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے، آپریشن کامیاب ہو جائے، کیونکہ کئی امراض ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے آپریشن کی، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، تو آپریشن کامیاب رہیں تو مریض آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کیا وظیفہ پڑھ کر جائے، کیا دعا کر کے جائے، صحیح کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تو دعا بھی کرتا ہوں اللہ کریم ان کو بغیر آپریشن سے ہی صحت یابی نصیب فرمائے، اور اگر یہ ضروری ہے آپریشن تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ جائیں آپریشن کے لیے تو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ جائیں،
اور ان کے جو گھر والے ہیں جو باہر بیٹھ کے انتظار بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے، تو وہ بیٹھ کر جو ہے مسلسل یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ خود یہ یا کہارو 100 دفعہ پڑھیں، اور جو باہر ہیں جو ان کے ورثہ ہیں والدین میں سے ہیں تو وہ جو ہیں یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپریشن کامیاب بھی ہوگا اور شفا بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی کے ضمن میں ایک دعا میں عرض کروں ناظرین کو، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی کمال کی دعا ہے، بالخصوص وہ کہ جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو آئی سی یو میں داخل ہیں، جو بیچارے وینٹ پر ہیں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وہی شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے۔ ایک خاص دعا میں آپ کو عرض کروں، بات چلی نا آپریشن کے حوالے سے، مریض کیا پڑھ کر جائے، مریض کیا دعا کرے، مریض تو دعا کرے، مریض بھی دعا کرے، مریض وظائف بھی پڑھیں، اور جو مریض کے نمائندے ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ساتھ رکتے ہیں، ہاسپٹل کے باہر جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں نا، جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جائیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں جا رہے ہیں، خاندان میں جا رہے ہیں، برادری میں جا رہے ہیں، اچھا آپ کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں کسی کی عیادت کرنے کے لیے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں وہاں پر، یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی خیرخواہی ہوگی مریض کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کرے اور پھر 7 بار یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جو 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، اگر تو اس مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوگا نا تو وہ مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنی پیاری یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ یہ پڑھا کریں، یاد کر لیں۔ اور یہ امیر السنت دامت برکاتہ علیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے، رسالے کا نام ہے بیمار عابد، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے دعا، یہ پڑھا کریں آپ۔ جی، مریض کے ورثہ بھی وہیں پڑے ہاسپٹل میں، مریض کے جو اس کے رشتہ دار ہیں، گھر والے بیٹے ہیں، نمائندے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ویسے بھی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں ان کے پاس جا کے پڑھیں یا پہلے پڑھ جا گئے؟ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسی عادت کے لیے جائیں تو پڑھ لیں ماشاءاللہ دل میں، صحیح۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گے۔ نہیں یاد ہو سکتی تو کثرت کے ساتھ بکثرت یا سلام یہ پڑھتے رہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی طارق بھائی ارشاد۔ جنید بھائی، استخاروں کے حوالے سے جوابات یہ ہیں کہ طفیل بھائی تھے، انہوں نے اپنا پرابلم بتایا کہ جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ان معاملے میں کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اور آپ جو ہے وظائف بھی پڑھتے رہیں، رزق میں برکت کے لیے جو وظائف ہیں، نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ یا باسیتو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگے، اور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے تعویذات بھی ضرور حاصل کر لیں۔ اچھا ویسے جانوروں کی حفاظت کے لیے کچھ وظائف ہوتے ہیں؟ جی، جانوروں کی حفاظت کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ تعویذات بھی ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تعویذ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے جانوروں کی تو حفاظت؟ ایک تو یہی جو عرض کیا کہ روزی میں برکت کے لیے یہ وظیفہ یا باسطو پڑھتے رہیں، اور یا اللہ 49 ٹائم جو ہے یہ پڑھ کر اپنے جانور پر دم کر دیں تو انشاءاللہ یہ نظر وغیرہ سے اور دیگر معاملات سے اللہ نے چاہو تو محفوظ رہے گا، حفاظت رہے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے استخارے کے حوالے سے تھا، سردارہ بھی نام بتایا، اور پاؤں کا بتایا کہ پاؤں میں بھی تکلیف رہتی ہے، اور کچھ دیگر پرابلمز کا بھی ذکر کیا، ان کا بھی استخارہ کیا کہ کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا استخارے میں اشارہ نہیں آ رہا۔ اور عائشہ فاطمہ تھی، انہوں نے کمر کی درد، کمر کی تکلیف کا ذکر کیا، ان کے بھی استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ دونوں ہی مریض جو ہیں ان کے لیے روحانی علاج عرض یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں، جسم میں کہیں بھی درد ہے، پاؤں میں، ہاتھوں میں، کمر میں، تو اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ہمارے علی اصغر بھائی تھے کہ انہوں نے کچھ اپنی کاروباری مسائل کا بھی ذکر کیا، بے سکونی
بے چینی وغیرہ کی کیفیت بھی رہتی ہے. تو علی اصغر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, کاروباری معاملات میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش ہے. آپ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں برکتیں نصیب ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے سکونی ہے, بے چینی ہے, اس کے لیے آپ یہ عمل کیجئے کہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ 60 ٹائم ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ. اور یہ پڑھ کر روزانہ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی بے سکونی بے چینی ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگی. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ, اللہ پاک ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی, ذہنی سکون کا مل جانا, قلبی سکون کا مل جانا. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. نہ جو اللہ نہ کرے کوئی بے سکونی میں پڑ جائے, کسی کو نہ دلی طور پہ سکون مل پا رہا ہو, بے چین, ڈر, خوف والی کیفیت ہونا بڑی آزمائش کنی یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک رحم و کرم فرمائے, ہم سب کو سکون قلب نصیب فرمائے, وظیفہ دلی طور پر سکون عطا. وظائف پڑھیں گے تو وظائف بھی ذکر اللہ ہی ہیں, اور ان تمام ذکر و اذکار میں سب سے جو بڑھ کر ذکر ہے وہ نماز ہے. سبحان اللہ. ایک نماز کی اور اس کے ساتھ آپ تلاوت قرآن کی عادت بنائیں. یہ دو اعمال بالخصوص ایسے ہیں جو ذہنی قلبی سکون کا باعث بنتے ہیں. ماشاءاللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. میں نے اپنی وائف کا استخارہ کروانا ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہے. آمنہ بی بی ان کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے مختارہ بی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد بلال اطہر جنوب سے. میرا ویزا نہیں لگا تو اس کے حوالے سے استخارہ فرما دیں. میرا نام محمد بلال اور والدہ کا نام جنتا بی بی. صحیح ہے, نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد حسیب ہے اور میرا تعلق ضلع خوشاب کے شہر تلوکر سے ہے. میرے جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ میرے بھائی جان کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے. آپ دعا فرما دیجئے اور کوئی وظیفے بتا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ پاک آپ کے بھائی کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں. حصول اولاد کے لیے بڑی جامع دعا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, آیت قرآنی ہے, قرآنی دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے. دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے اور روحانی علاج کے سوال سے اس کے تعبیرات وغیرہ بھی حاصل کریں اور کاٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. نمازوں کی پابندی یہ ضروری ہے. جی نیکسٹ کال. محمد صہیب نور, والدہ کا نام بطول فاطمہ. میں کھڑا یکدم بے ہوش ہو جاتا ہوں یا بے ہوش ہو جاتے ہیں. چلیں اس حوالے سے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ہوش میں لانے کے لیے کسی کو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے, نوٹ فرما لیجیے. فیصل میں آپ سے انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد قاسم بہاولپور سے بول رہا ہوں. میرے بچوں کی امی بیمار ہیں, جن کو جسمانی امراض اور دردیں وغیرہ ہیں, ان کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیجیے اور مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے بھی دعا ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین 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 آمین. اللہ پاک بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے. اس حوالے سے قاسم بھائی ابھی جنید بھائی ہمیں بھی یاد رکھ لیجیے. ہاں ماشاءاللہ یاد رکھیں گے, سب کو یاد رکھیں. وظائف بھی آپ کو بتائیں گے, اللہ پاک بہتر فرمائے گا. نیکسٹ کال دیجیے گا. جان بات کریے. میرے امتحان ہو گئے ہیں, امتحان میں کامیابی کے لیے اور مکہ مدینے جانے کے لیے دعا فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اروا اعجاز نام ہے, مدنی منی ہے ماشاءاللہ. امتحانات آپ کے ہو گئے, اب رزلٹ کا انتظار ہے. رزلٹ اچھا آئے, امتحانات میں کامیاب ہو جائیں. تو اب تو خیر پیپر آپ دے چکے ہیں, رزلٹ اچھا آ جائے اس کا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ کے لیے بھی, دیگر ناظرین کے لیے بھی, ہر نماز کے بعد جب تک رزلٹ نہ آئے نا اس وقت تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف, قرآن پاک کے 30 پارے میں سورہ اخلاص یہ 16 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ پاک کی رحمت سے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا.
میرا نام احمد علی حسن ہے، میری والدہ کا نام کوثر رحمان ہے۔ میری اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور مجھے گردے میں پتھری بھی ہے، زیادہ تر میری طبیعت خراب رہتی ہے، قامت میں استخارہ کر کے بتائیں۔ جی انشاءاللہ الکریم آپ استخارے فرما لیجیے طارق بھائی۔ جی ہوش میں لانے کے لیے اگر کوئی بے ہوش ہو جائے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اللہ کریم تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے اور ہوش میں نہ آ رہا ہو تو ایک تو آپ نے یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام 111 دفعہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، اور کوشش کیجئے یہی پانی دم والا جو ہے ان کے چہرے پہ بھی آپ لگائیں، چھڑکیں، تو انشاءاللہ الکریم مریض جو ہے وہ ہوش میں آ جائے گا، اور یہی آپ پڑھ کر پھر اس کو مریض کو آپ پلاتے رہیں، انشاءاللہ آئندہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے۔ مسلسل اس کا آپ رکھیں، پانی دم کر کے پلاتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم یہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے۔ یہ اس وقت عمل کرنا ہے کہ جب مریض جیسے بے ہوش ہو، جی ہاں، اس وقت یہ عمل کیا جائے۔ اچھا ایک تو یہ عمل آپ نے ارشاد فرمایا یا ذوالجلال والاکرام، ایک اور عمل میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، ہوش نہیں آ رہا ہو، اب پتہ ہے بے ہوش ہے بھائی یہ شخص، آپ کیا کریں گے؟ قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی جو سردار ہے نا، کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اچھا آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ آپ صرف 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھوڑے سے پانی پر آپ دم کر لیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے صرف اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، آپ نے اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گرے، اس احتیاط کے ساتھ چند ایک قطرے لے کر یہ مریض کے چہرے پر اس طرح چہرے پر لگائیں، پانی صحیح ہے نا، ٹپکائیں۔ اچھا اسی طرح چند ایک قطرے جو ہے اس کی ناک کے اندر، اور اگر مریض کا روزہ نہیں ہے تو اس کے حلق میں بھی یہ چند ایک قطرے ٹپکائیں، اور تھوڑا سا مریض کو ہلائیں گے جھلائیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا۔ تو جب تک ہوش میں نہ آئے، عمل ایک دفعہ کرنا ہے، ایک دفعہ عمل کر لیا، 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا، اس کے مطابق وقفے سے پانی چھڑکیں اور اس کو ہلائیں، الحمدللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ اچھا ایک ہوتے ہیں وہ دوسرے جو ہوتے ہیں نا مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جن کو جھٹکے لگتے ہیں بعض اوقات اس طرح کی، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، ان پر بھی عمل کر لیں، ان پر بھی عمل کیا جا سکتے ہیں۔ جی اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ہمارے قاسم بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ گھر والوں کی طبیعت ناساز ہے، دعا کا بھی انہوں نے کہا ہے، دعا بھی فرمائیے گا اور کوئی وظیفہ ان کی صحت دے، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جسم میں درد کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ درد وغیرہ شدید رہتا ہے، اگر کوئی جسم کا خاص عضو ہے، خاص حصہ ہے جہاں پر درد رہتا ہے، تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا محیی 7 دفعہ پڑھ کر آپ اس جگہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر جوڑوں یا گھٹنوں وغیرہ میں درد رہتا ہے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو یا پڑھتے رہیں کثرت سے، انشاءاللہ الکریم جوڑوں کا درد بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جو پہلے میں نے وظیفہ عرض کیا 7 مرتبہ یا محیی، یہ آپ پڑھ کر اپنے کسی مخصوص جگہ پہ درد ہے، بعض وقت پیٹ میں درد ہے، سینے میں درد ہے، یا کسی ایک جگہ پہ ایسی درد ہے تو وہاں آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مریض اور غیر مریض بھی اگر پیشگی عمل کرنا چاہے، غیر مریض وہ بھی کر سکتا ہے نا، پیشگی ہی وظیفہ پڑھ کر دم کر لیں تو الحمدللہ جسمانی درد سے حفاظت رہے گی۔ ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے ابھی پروگرام کے دوران کئی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، میرے کبھی ہاتھوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں درد ہے، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، گھر کے بزرگ ہوتے ہیں، تو آپ یہ چاہیں تو ہاتھوں یہ پڑھ کر آپ دم کر لیں، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں ناظرین، بڑی طاقت ہے، اور روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ جس انداز سے ابھی یہاں پر لوگوں کا روحانی علاج کیا جا رہا ہے، وظائف بتائے جا رہے ہیں، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں، صرف 36 سے زائد وہ ممالک ہیں کہ جہاں یہ روحانی علاج کا سلسلہ ہو رہا ہے، باقاعدہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، مختلف مقامات پر، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے آپ کو یہ وہ ممالک ہیں جو فزیکلی دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستوں سے اوراد و وظائف اور تعویذات لے رہے ہیں، اور جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ کے ہیں، بذریعہ ویب سائٹ کے ہیں، تو وہ تو پھر دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ماشاءاللہ شامل ہے، اس سے بھی زیادہ مرحبا۔ جی دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر چلائیے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، لیاقت آباد 7 نمبر کی جامع مسجد فیضان فاروق اعظم میں ہم پہنچ چکے ہیں۔
यहाँ पर दुआ शिफा इज्तिमा हो रहा है। आइए आपको यहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ शिफा इज्तिमा में शिरकत की बहुत बरक़ात हैं। यहाँ पर तावीज़ात जो लेने के लिए आते हैं, इस्तिखारे करवाते हैं, उनको क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, आइए उनसे चल कर लेते हैं तासुरात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। किस हवाले से आना हुआ आपका? जी मैं असल में मैं बीमार हूँ, मुझे हल्का सा फालिज था, उसके सिलसिले में मैं आया। मैंने जो है 2 रकात हाजात पढ़ी और उसके बाद जो है मैंने यहाँ से तावीज़ लिया और पीने का भी और गले में डालने का भी। इंशाल्लाह अभी मैं जैसे इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है उसके मुताबिक मैं तावीज़ पीऊँगा और गले में भी डालूँगा। बाकी शिफा देने वाली रब के साथ। किस हवाले से आना हुआ आपका? मैं इसलिए आया था जैसे कि डिलीवरी होती है ना, उसमें कोई आसानी हो जाए या नॉर्मल हो जाए, अगर ऑपरेशन है। आपने तावीज़ वगैरह ले लिए हैं? तावीज़ वगैरह तो ले लिया है। पहले भी कभी आपने तावीज़ात वगैरह लिए हैं? जी मैं लास्ट ईयर जो है कराची जब आया था इलाज के लिए तो मैं वहाँ पे दावत इस्लामी वालों की मस्जिद में हाजिर हुआ था और वहाँ से रात भी मैंने वहीं गुजारी क्योंकि रात को शब बारात थी और सुबह मैंने वहाँ जो तावीज़ का बस्ता है वहाँ से भाई से मैंने प्लेटें भी ली, लिख कर उन्होंने दी, वो भी मैंने पी। प्लेटों का कोर्स करवाया था उन्होंने आपको? प्लेटें लिख के दी थी? जी उन्होंने मुझे प्लेटों का कोर्स करवाया था, वो भी मैंने किया और तावीज़ात भी लिए थे और उसके बाद मैं चला गया कोयटा, लेकिन बदकिस्मती से वो ये कंटिन्यू नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है मैं शिफा से महरूम हो गया। अब इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह अब कंटिन्यू करूंगा और जैसे उन्होंने मुझे हिदायत दी है उसके मुताबिक मैं रूहानी इलाज करवाऊंगा। डिलीवरी के लिए कोई आसान वजीफ़ा बता दें कि आसानी हो जाए। मेरा सवाल ये है, मुश्किलात में आसानी के लिए कोई वजीफ़ा अता फरमा दें। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे कुछ दुआए शिफा इज्तिमा के मनासिर। और दुआए शिफा इज्तिमा में जो लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, शिरकत करते हैं, अपना रूहानी इलाज करवाते हैं, इनको जहनों में भी कुछ सवालात होते हैं, रूहानी इलाज पूछ रहे होते हैं। अच्छा, ये एक इस्लामी भाई थे, मालूम कर रहे थे कि विलादत में आसानी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तो देखिए, जो उम्मीद से हो उसके लिए और बच्चे की हिफाजत के लिए जो है ना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया का अता फरमाया हुआ एक ख़ास वजीफ़ा जो उम्मीद से हो, वो खुद भी पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो घर का कोई ऐसा फर्ज जिसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो वो ये पढ़ ले। वजीफ़ा क्या है? कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरह इंशिकाक। सूरह इंशिकाक की जो इब्तिदाई 5 आयात है ना, सिर्फ 5 आयात पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदस समाउ इंशक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इदल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। ये 5 आयत पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इसका फ़ायदा ये होगा कि विलादत में भी आसानी रहेगी। अगर ऑपरेशन का भी ख़तरा हुआ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो ख़तरा भी टल जाएगा। अल्लाह पाक की रहमत से बगैर ऑपरेशन के विलादत होगी। और बाद औक़ात होता है कि बच्चा जैसे सूख रहा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, ये मैसेजेस भी आए हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन पहले इस्तिखारों के जवाबात हम शामिल कर लें। इस्तिखारे के हवाले से थे जवाबात। आमना नाम बताया था इनका, इस्तिखारे का था कि बीमारी है और बीमार हैं काफ़ी। इस्तिखारा किया गया इनका। इस्तिखारे में कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। वजीफ़ा या मुमिनू 115 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर मरीज़ खुद अपने ऊपर दम कर ले या कोई और इनके ऊपर पढ़कर ये वजीफ़ा दम कर दे, इंशाअल्लाह सेहत याबी नसीब होगी। बिलाल भाई थे कि उन्होंने कहा कि वीज़ा नहीं लग रहा, बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो बिलाल भाई, आपका एक तो इस्तिखारा भी इस मौजू पर किया गया, इसमें कोई ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा। वजीफ़ा आप नोट कर लें कि 2 रकत आपने नफिल अदा करने हैं, मकरू वक्त ना हो। ऐसे वक्त में कि जो मकरू वक्त है उसमें नमाज नहीं अदा की जाती, तो गैर मकरू वक्त में 2 रकत नफिल पढ़ें और सलाम फिरने के बाद
یا لطیفو یہ 182 مرتبہ 182 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب جو ہے اپنے ویزا پروسیس کے لیے، رزق حلال میں آسانی کے لیے، جائز ملازمت کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعا قبول ہوگی اور جو بھی بہتری کے اسباب ہیں انشاءاللہ وہ میسر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ احمد علی بھائی تھے، ایک استخارے کا انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور گردے کی کچھ تکلیف کا ذکر کیا، تو ان کا استخارہ بھی کیا گیا. اس میں بھی کوئی ایسا روحانی مسائل کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ ہے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ، یعنی 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر آخر میں بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک اور 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ، اور ہر مرتبہ سورہ علم نشرہ کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کیجئے. انشاءاللہ گردے کی جو بھی تکالیف ہیں اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوں گی انشاءاللہ. اچھا ویسے بڑا یہ پاورفل یہ عمل ہے سورہ علم نشرہ کا، گردے میں تکلیف ہو، پتھری ہو، یہ وظیفہ بھی پڑھیں. اور اس کی میں نے خود الحمدللہ عز و جل برکتیں دیکھی ہیں روحانی علاج کی، تعویذات عطاریہ کی. کتنے مریضوں کی تو ویسی پتھری نکل گئی. ایک ہم گئے تھے کسی کی عیادت کے لیے نا، تو انہوں نے باقاعدہ وہ پتھری اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے پہلے آپریشن کا کہا تھا، کہ آپریشن کروانا پڑے گا، پھر ماشاءاللہ انہوں نے روحانی علاج کروایا، تعویذات عطاریہ لیے، اور تعویذات عطاریہ کی برکت سے آسانی کے ساتھ وہ نکل گئی تھی پتھری. تو تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. فیصل بھائی یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جب تاثرات دے رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ فالج کا تذکرہ کیا تھا. آج کل یہ فالج کا مرض بھی ہے لوگوں کو، تو فالج کے حوالے سے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں؟ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے. 2 میں وظیفے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو جن کو فالج ہو چکا ہے وہ عمل کریں، اور ایک فالج سے ایڈوانس میں حفاظت کے لیے وظیفہ ہے. یہ دونوں آپ ناظرین سن لیجئے اور اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. ایسے وہ افراد جو فالج اور لکوے کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے وظیفہ ہے کہ وہ ایک رکابی لیں، یعنی ایک پلیٹ لے لیں. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اس طرح کی یہ والی آپ پلیٹ لے لیں، بالکل وائٹ ہے، سادی بھی ہے. تو اس پر جو ہے آپ پین پوائنٹر سے 11 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ یہ اس کے گول دائرے کے اندر لکھ لیں، اور لکھ کر اس میں پانی ڈالیں، اور پانی ڈال کر آپ مریض کو پلاتے رہیں. روزانہ کی 1 پلیٹ پلائیں، انشاءاللہ الکریم چند دن کے اندر آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. دوسرے لکھنے کا بھی آپ تھوڑا ارشاد فرمائیں نا، لکھنے کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، تو لکھنا کس چیز سے ہے؟ پوائنٹر سے لکھ لیں، مارکر سے بھی لکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باوضو ہی لکھنا ضروری ہے اس کو؟ نہیں، باوضو لکھیں تو اس کی برکت ہے، اگر کوئی ایسے بھی لکھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. پلیٹ کی تو کوئی قید نہیں ہے نا؟ نہیں، وائٹ ہے یا کوئی اور بھی لے لے جس میں پلیٹ ہی ضروری ہے، یا پیالہ بھی لیا جا سکتا ہے؟ پیالے میں بھی لکھا جائے تو لوگوں کو اگر بالفرض پلیٹ جیسے ہوتا ہے نا، آسانی چاہیے ہوتی ہے، بھائی پلیٹ میں لکھنا ہے کسی کو آسان ہے، کسی کو پیالے میں لکھنا آسان ہے. گھروں میں پلیٹیں اس طرح کی ہوتی ہیں، آج کی نا اس طرح رکابیاں تو ہوتی ہیں، تو اسی میں لکھ لیں تو آسان. صحیح ہے ماشاءاللہ. اور ایک دوسرا وظیفہ وہ جو حفاظت رہے، فالج لکوہ نہ ہو، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونا، انشاءاللہ الکریم فالج اور لکوے سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ فالج اور لکوہ کے ساتھ ساتھ شیطان کی شرارتوں سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے، بہکاوے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. میسیجز کافی سارے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی اب ہم چلیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بچہ نام ہے محمد احمد، بہت تنگ کرتا ہے، 1 ماہ 15 دن عمر ہے، 1.25 مہینے کا بچہ ہے، ایک دم سے رونے لگ جاتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. عبادت میں خلل پڑتا ہے، ٹینشن بھی رہتی ہے، حمزہ بھائی ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں. لا حول شریف پڑھنے کی کثرت کریں، اور یا خبیرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، انشاءاللہ نیکیوں میں. اگر کسی کی لڑائی ہو گئی ہو اور وہ صلح کرنا چاہتا ہو تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم اس سے جا کے بات کریں تو صلح ہو جائے، آپس میں وہ راضی ہو جائے، مان جائے. اب یہ ہے کہ یا نافیو 20 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کا دل جو ہے ان کی طرف مائل ہوگا. جس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ صلح. اچھی بات ہے ماشاءاللہ، صلح کرنی چاہیے. پہل آپ کر رہے ہیں، دیکھیں یاد رکھیے گا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. معافی مانگ لے، تھوڑا سا گریہ گزاری کر لے، روئیں، مان جائے گا سامنے والا، الحمدللہ اس کے دل میں نرمی آ جائے گی.
ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ شروع میں تو بہت اچھا چلتا ہے، لیکن آخر میں وہ کام ہوتے ہوتے پھر ایک دم وہ رک جاتا ہے. کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ یا مؤخر روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. صحیح. استخاروں کے حوالے سے بھی یہ میسج ہے. نام ہے میرا محمد شفیق، میری والدہ کا نام زینب بی بی ہے، میں نے امتحان دیا ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں گے کہ پاس ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا. جی بھائی، پاس ہو جائیں گے نہیں ہوں گے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ایک بار فیل ہو گیا تھا، اب دوبارہ میں نے پیپر دیا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، اب انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز بتائیں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا. کیا فرمائیں؟ شفیق بھائی کے لیے عرض بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی عرض کرتے چلیں. مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ؟ مسکرانے کی وجہ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ استخارہ کریں نا، تو استخارہ بعض معاملات میں کیا جاتا ہے اور بعض ایسے معاملات ہیں جن میں استخارہ نہیں ہوتا، تو یہ ان میں سے ہے کہ جن میں استخارہ نہیں ہوگا. یعنی پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اپنے جائز امور کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے استخارہ کروانا، یہ دیگر چیزیں جو ایک سلسلہ ہے. بہرحال اس موضوع پر استخارہ نہیں ہوتا. ہاں، وظیفہ ضرور ہے جو جنید بھائی نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. آپ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی نصیب. صحیح ہے. ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام عبدالرؤف ہے، بہاولپور سے ہوں، میرے نام کا استخارہ کر دیں. میرا نام پورا رؤوف مشوق اور والدہ کا نام انور مائی ہے، اور ایک تو نام کے حوالے سے کہا ہے، دوسرا ملازمت کے حوالے سے استخارہ کر دیں. نام یعنی یہ عبدالرؤف نام ہے یا رؤوف نام ہوگا ان کا، تو آپ استخارہ بھی کریں. اور ملازمت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے، اب واللہ عالم رکاوٹیں آ رہی ہیں. آپ کوشش کریں کہ اب چاہے تو دوبارہ میسج کر دیجئے گا، اس میں واضح نہیں ہے مسئلہ. چلے ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک خیر و عافیت والے معاملات کرے، آسانی نصیب فرمائے، محبت سے ماشاءاللہ میسج کیے، نیک جائز حاجات کو پورا کرے. اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات پر، بلکہ ہم سب کی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور ہمارے کئی ناظرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کالز بھی کی، میسیجز بھی کیے، دعاؤں کے حوالے سے پیغامات بھی دیے. اور ایک خاص عمل چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ماہ رجب یوں تو بڑا ہی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے. ماہ رجب کی 4 تاریخ، یہ نوٹ فرما لیں، بھولنا نہیں ہے آپ نے. ماہ رجب کی 4 تاریخ کو یوم سلاطین اربع بھی کہا جاتا ہے. سلاطین اربع کوشش کریں کہ 4 بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. جو کوئی ماہ رجب شریف کی 4 تاریخ کو ان 4 بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو ایصال ثواب کرے، کچھ پڑھ کر، جو بھی آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، تو ان کے نام آپ سن لیں 4 بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے. حضرت خواجہ عبد الرحیم مشرقی، حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی، حضرت خواجہ عبد الرشید شمالی، حضرت خواجہ عبد الجلیل جنوبی رحمہم اللہ المبین. تو ان 4 کو ایصال ثواب کرے، اور تو الحمدللہ سال بھر تک اس کے رزق میں برکت ہی رہے گی، اور وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی الحمدللہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائیں گے. تو 4 رجب کو خاص ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے وہ ناظرین جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی، میسیجز تقریباً الحمدللہ ہم نے شامل کیے ہیں، تو استخاروں کے لیے یہ نمبر آپ کے سامنے، اس پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج اور استخارے کے لیے ہم چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ماہ رجب شریف کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ماہ رجب شریف کا صدقہ یا اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کا صدقہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے
سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔